للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فبالاسناد المتصل مني الى الامام الحافظ الحجة امیر المؤمنین فی الحدیث ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی ونفعنا بعلومه آمین وحشرنا في زمرته آمین انه قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة او اتيت الجنة فابصرت قصرا فقلت لمن هذا قالوا لعمر بن الخطاب. جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں حضرت جابر کے والد حضرت عبداللہ باپ بیٹا یہ دونوں صحابی ہیں. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے. حضرت جابر مقروض تھے, 9 ان کی بہنیں تھیں, قرضوں کی ادائیگی مشکل تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ظہور ہوا, ان کی کھجوریں تھوڑی زیادہ بن گئی, سارے قرضے ادا ہو گئے, جس کی تفصیل انشاءاللہ آپ کتاب المغازی میں بھی دیکھیں گے اور دوسری جگہوں پر بھی اسی کتاب میں پڑھیں گے. تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ بتلایا, فرمایا آپ نے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دخلت الجنہ, میرا جنت میں داخلہ ہوا, یا یوں کہا او اتیت الجنہ, جنت میں میں پہنچا, فابصرت قصرا, مجھے ایک محل نظر آیا. میں نے پوچھا یہ کس کا ہے, لمن ھذا, یہ محل کس کا ہے؟ بتلایا گیا لعمر بن الخطاب, عمر ابن الخطاب کا یہ جنت میں محل ہے. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاردت ان ادخلہ, میرا جی چاہا کہ میں اندر جاؤں, لیکن مجھے عمر کی غیرت یاد آئی. یعنی عمر کو احساس ہوگا کہ میرے مکان میں کون آ گیا. یہ ایک فطری چیز ہے, گو کہ پھر دوسرا احساس اتنا خوبصورت اس پر چھا جائے کہ پہلا احساس دفن ہو جائے. مگر من حیث ہوا, یہ منطق کے الفاظ ہمارے حضرت بہت بولتے تھے. من حیث ہوا یعنی انسان محض انسان ہونے کے ناطے اتنا سوچ سکتا ہے, دوسرے اوصاف اور متعلقات سے معرہ ہو کر سوچ سکتا ہے کہ مکان میرا ہے, دوسرا کون آ گیا, وہ بھی میری اطلاع کے اور میری اجازت کے بغیر. تو بہرحال ایسا نہیں کہ اعتراض ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں نے عمر کی غیرت کو یاد کیا, یعنی من حیث البشر, عمر کے دل میں کہیں خیال آ جاوے, میں نے اس کا جواب دے دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب اس کا ذکر آیا تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ بے ابی انت و امی, میرے ماں باپ آپ پر قربان, میں کیا, میرے ماں باپ بھی آپ پر قربان. او علیہ کا اغار, کیا میں آپ کے متعلق غیرت دکھاؤں گا, کیا میں آپ کے متعلق ایسا خیال پیدا کروں گا. بس یہ پوری روایت میں اتنی بات آئی. تو غیرت کا بیان چل رہا تھا. اس سے پہلے غیرت کے کئی ایک جزئی واقعات گزر چکے. غیرت کا حاصل ہے عزت نفس کی حص کا زندہ ہو جانا, جس کا ظہور عموماً غصے کی شکل میں ہوتا ہے. غصے کی شکل میں, انشاء غضب کی شکل میں. کسی چیز کو آدمی اپنی عزت نفس کے خلاف جب دیکھتا ہے تو اس کا غضب جاگ جاتا ہے, غصہ بیدار ہو جاتا ہے. یہ غیرت. مثلا آپ کا بیٹا آپ سے پیسہ نہ مانگ کر عید کے دن پڑوس میں جا کر کسی سے عیدی مانگتا, آپ کو اپنی ذلت کا احساس ہوگا, عزت نفس بیدار ہوگی اور غصہ بھی ساتھ میں پیدا ہوگا. تو غصہ اصل میں اس کا ثمرہ ہے, اور غیرت نام ہے عزت نفس کے احساس ہونے کا یا تیز ہونے کا, اور غصہ اس کا ثمرہ ہے. اس کے نتیجے میں پھر غصہ آتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اس سے پہلے پیالہ والا گزر چکا. جی دوسری حدیث دیکھیے. بہی قال حدثنا عبدان, میں نے کہا تھا یہ عبداللہ ابن عثمان نے
ایک قول کے مطابق دونوں میں سے تھوڑا تھوڑا لیا تو بن گیا ابدان. عبداللہ کا عبد لیا, عثمان کا عام لیا, بن گیا ابدان. قال اخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال اخبرني ابن المسيب عن ابي هريره قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس, ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. دیکھو جب کہا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا کہ میں جنت میں گیا, میں نے جنت دیکھی, تو اس کی دو تین تعویلیں کر لیجئے. یا تو شب معراج میں ایسا واقعہ پیش آیا, یا یوں کہ خواب میں ایسا پیش آیا. یہ دو بنیادی. اور کبھی کبھی یوں بھی مانا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا آپ کو بتایا کہ آپ جنت میں گویا پہنچ گئے اور آپ ایسا دیکھ رہے ہیں اور کر رہے ہیں. یہ گویا کے ساتھ. لیکن پہلی دو تعویل ہر جگہ چل سکتی ہے. جی, چوتھی تعویل مت کرنا کہ آپ عالم الغیب ہیں, یہاں پہ بیٹھے ہوئے سب کچھ دیکھ رہے ہیں, کر رہے ہیں. الا بالتصریح من النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اس روایت میں فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے بیچ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم بیٹھے تھے, آپ نے فرمایا کہ انا نائم, میں سویا ہوا تھا. رأیتونی فی الجنہ, اب خواب کی بات, میں نے اپنے کو جنت میں پایا. فإذا امرأة تتوضأ, ایک عورت وہاں وضو کر رہی تھی. ایک حور کہہ لیجئے, ایک عورت وہاں وضو کر رہی تھی محل کے ایک گوشے میں, ایک کنارے میں. میں نے پوچھا لمن ھذا, یہ کس کے لیے ہے؟ یہ عورت, یہ خاتون, یہ حور کس کو ملے گی, کس کی ہے؟ یعنی کس سے اس کی منگنی کس سے ہوئی ہے؟ یہ دوسرے الفاظ میں کہہ لیجیے ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, کس سے ہوئی ہے؟ تو جواب ملا قال ھذا لعمر, یہ کس کی ہے؟ حور, عمر کے سے منگنی ہوئی. فذکرت غیرتہ, میں نے پھر عمر کی غیرت یاد کی کہ اگر میں اس سے بات کروں تو عمر کو یہ خیال ہوگا کہ میری حور کو سے کون بات کر رہا تھا. تو میں نے یہاں پر عمر کی غیرت کو یاد کیا. جواب میں دے چکا. حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بات کرتے, تمنا کرتے کاش میری ہوتی, عمر کو اور اچھا لگتا. میرے صحابہ سراپا قربانی کا نام تھے زید بن عدلون کی طرف, بلکہ زید بن عدلون میں جتنا مبالغہ ہے میرے صحابہ کی قربانی کی تعبیر اس سے بھی اونچی تھی جس کے لیے الفاظ نہیں. تو آپ کہتے ہیں فولیت مدبرا, پھر میں اس محل کے پاس سے, اس حور کے پاس سے, اس خاتون کے پاس سے ہٹ گیا, منہ پھیر کر پیٹ پھیر کر چل دیا. فبقى عمر, مجلس میں عمر تھے, رو پڑے. وہ فی المجلس, بیٹھے تھے, رو پڑے. ثم قال او علیک یا رسول اللہ اغار, ارے یا رسول اللہ میں آپ کا ہوں, آپ اگر وہ آپ کی ہو جاتی, آپ بات کر لیتے تو کیا مجھے عمر کو خیال ہوتا؟ سوچو, وہی عمر جو کبھی تلوار لے کے جا رہے تھے, اور آج اس عمر کو اتنا عشق ہو گیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں امرأۃ تتوضأ, ایک عورت وضو کر رہی تھی. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی اور دوسروں نے ایک بات کہی. بعض دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ وہ عورت تتوضأ وضو کر رہی تھی, اصل میں یہ تصحیف ہے, اس جگہ تصحیف ہے. تصحیف کا مطلب ہے کہ لکھنے کی غلطی ہے. حدیث میں کتابت کی غلطی کو محدثین کے نزدیک تصحیف کہتے, پہلے بھی عرض کر چکا. اصل میں یہ روایت اس طرح تھی فَإِذَا امْرَأَةٌ وَزَّاءُ, ایک عورت تھی جو روشن چہرے والی تھی. وَزَّاءُ, روشن چہرے والی تھی, لیکن وہ لکھنے میں مکھی ادھر ادھر بیٹھ گئی تو سیاہی اوپر دو جگہ لگ گئی تو نقطہ بن گیا اور تتوضأ کسی نے پڑھ دیا. پہلے وہ روشنائی پانی کی طرح ہوتی تھی تو مکھی بیٹھ کے نقطہ ادھر ادھر کر دیتی تھی, تا کو سا بنا دیتی تھی. تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ وزا کا لفظ ہے. حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ تصحیف کا قول کرنا کوئی ضروری نہیں, تصحیف نہیں ہے, تتوضؤ بھی صحیح ہے. اب اگر کوئی معنی سوال ہے تو وہ کر لیا جائے کہ کیا وہ عورتیں وہاں وضو کریں گی, تو کیوں وضو کریں گی, وضو کی جگہ تو دنیا ہے, اعمال کی جگہ تو دنیا ہے, پھر وہاں کیوں وضو کریں گے. تو خود حافظ نے جواب دیا کہ اصل میں دنیا میں وضو کرنا, نماز پڑھنا بوجہ تکلیف کے ہے, ذمہ داری کے ہے, بوجہ فرضیت کے, اور وہاں بوجہ لذت اور رغبت اور شوق کے ہوگا, اس لیے وہاں بھی لوگ وضو کریں گے. اور یاد رکھو
جس ترقی میں پہلی اینٹ شامل ہوتی ہے، آدمی اگر آدمی ہے تو پہلی اینٹ کو بولتا نہیں، بڑے پیار سے اسے ہاتھ لگاتا. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت یہ آپ ابھی بھی تسبیح لے کے گھوم رہے ہیں، 32 دانے والی 100 دانے والی؟ یہ تو شروع میں پکڑائی جاتی ہے تاکہ اللہ 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 سبحان اللہ الحمدللہ دل میں بیٹھ جائے. اب تو آپ کے تو رگ رگ میں اتر چکا ہے، تسبیح چھوڑ دیجیے. تو کہا بابا اسی کی برکت سے تو آیا ہے، اسی کو چھوڑ دوں؟ طلبہ کے لیے بہت بڑا سبق ہے. آپ اپنی دنیات کے الف با تا سا والے اساتذہ کو کبھی مت بھولو، بلکہ کہو کبھی اللہ سے یا اللہ میرے ان اساتذہ کو جنہوں نے الف لام لام جوڑ کر کے اللہ بولنا سکھایا، میم میم ہا میم میم دال جوڑ کر محمد بولنا سکھایا، اللہ میرے اساتذہ کو اسی محمد کی صحبت میں جگہ عطا کر دینا صلی اللہ علیہ وسلم. ڈھنگ سے دعا مانگو تو لذت ملے گی. کیا ہوگی؟ لذت ملے گی. میں کیا کہہ رہا تھا؟ تصحیف کی بات. حضرت علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کہہ لو کہ تصحیف نہیں ہے بلکہ تتوضا صحیح ہے کہ وہ وضو کر رہی تھی. کیوں کر رہی تھی؟ ایک دوسرا مسئلہ، بوجہ تکلیف کے نہیں، بوجہ التزاز کے، لذت کے لیے، شوق کی بنیاد پر، رغبت کی بنیاد پر وضو کر رہی تھی. اور دیکھو کہا گیا ہے ان الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون وہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز میں مشغول ہیں. یہ اب تکلیف کا دور ختم، روح نکل جانے سے تکلیف بمانا ذمہ داری بھی، تکلیف بمانا مصیبت نہیں جی، تکلیف کا وقت ختم یعنی ذمہ داری کا وقت ختم، لیکن قبر میں اس لیے پڑھ رہے ہیں کیا کہ مزہ آ رہا ہے. بعض بزرگوں نے کہا نا، مولانا فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ میرے پاس اگر جنت میں پورے آئیں گی نا تو میں کیا کہوں، قرآن سنانا ہے تو بیٹھو، نہیں جاؤ اپنے پاس ٹائم نہیں ہے. قرآن سنانا ہے تو بیٹھو ورنہ جاؤ، ہمارے پاس دوسرے کام کی فرصت نہیں ہے جی. اب علیہ اغان یا رسول اللہ. اب دیکھیے ایک بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں کیسے دشمن تھے اور اب کیسے عاشق ہو گئے. یہ سب اللہ کی طرف سے ایک ایسا نظام ہے جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رفیع کو ظاہر کرنے کے لیے. اگر سارے کے سارے شروع ہی میں مرید بن جاتے، میرے نبی کے کمالات کا مظاہرہ کیسے ہوتا. سارے کے سارے دشمن، کل اہل مکہ اور بڑی بڑی ساری طاقتیں دشمن، نہیں سمجھا. خاص طور پر دنیا میں جن کو با اثر کہا جاتا ہے، دنیا میں جن کو با اثر کہا جاتا ہے اور دنیا میں جن کو صاحب ثروت کہا جاتا ہے، با اقتدار کہا جاتا ہے، وہ سارے کے سارے مخالف تھے. لیکن سب دھیرے دھیرے آ گئے. الا من ختم اللہ علی قلوبہم، سوائے ختم اللہ والے کے. سب آگے کہ نہیں آگے؟ کیسے آئے؟ جب یہی سوال ہوتا ہے تو رفعنا لک ذکرک کی تصدیق ہو جاتی ہے. پیغمبر آپ کی کاوشوں کا، آپ کی فکروں کا، آپ کے اخلاق کا یہ ثمرہ تھا کہ ایسے سارے لوگ آپ کے ہاتھ میں آ گئے تو رفعنا لک ذکرک کی تصدیق ہو جاتی ہے. بہرحال یہ 2 حدیث آپ حضرات کے سامنے غیرت کے عنوان کی پیش کی گئی جی. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ.